مایوس ہونا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، اسے اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے، مالی تکلیف آئے تو وہ جانتا ہے ان رزق المؤمن یستبطأ، مومن کا رزق لیٹ ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا، یہ یقین کرنا چاہیے۔ وہ تکلیف آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن تو آئے گا ہی نا، اسے یقین ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی نے غصے میں آ کے کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بڑی عام ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کی بخشش نہیں ہونی۔ ارے اللہ ذوالجلال سے تم نے مشورہ کیا ہے؟ تمہیں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے کہ خود سے فتویٰ لگا رہے ہو؟ فیصلے تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ بخشش کا معاملہ، جہنم کا معاملہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پاس رکھا، یہ کسی کو نہیں دیا۔ فتوے نہ لگاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات ایک کہنے والے نے کہی کہ فلاں کی تو بخشش نہیں ہوگی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی انی لا اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملہ، کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں نے اپنی رحمت سے اسے تو معاف کر دیا اور قسم اٹھانے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ فلاں جہنمی ہے، کبھی یہ نہ کہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ بخشش اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے اس کی تو کچھ ہوگا نقصان کہ نہیں ہوگا، کہنے والے کا نقصان ضرور ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، دو لوگ آپس میں بھائی تھے، بنی اسرائیل، ایک نیک آدمی تھا، ایک برائی کرتا تھا۔ جب بھی برائی کرنے والا برائی کرتا تو نیک آدمی اسے کہتا اقصر، رک جاؤ، اوے باز آ جاؤ، تو برا آدمی آگے سے کہتا خلینی وربی، جاؤ بھائی، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کتنی اچھی بات تھی، وہ دعوت دیتا رہتا، وہ اسے باز رکھتا، نیکی کا حکم کرتا کہ برائی نہ کرو، لیکن اس نے غصے میں آگے کیا کہا؟ دو لفظ بول دیے، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ واللہ لا يدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں جنت میں کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ فبعث الیہما ملک فقبض ارواحہما، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ دونوں کی روحوں کو قبض کر لو۔ دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے دونوں کو بلا لیا۔ جو نیک آدمی تھا اس سے پوچھا اکنت بی عالما، قیامت کو جو میں نے فیصلہ کرنا تھا تم جانتے ہو کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ قال لا یا رب، اے اللہ میرے تو علم میں نہیں۔ فرمایا کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے کیا وہ تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ قال لا یا رب، کہتے نہیں میرے رب۔ تو فرمایا پھر تم نے کیوں کہا کہ اس کو تو جنت میں اللہ داخل ہی نہیں کریں گے، بخشش ہی نہیں ہوگی؟ پھر اللہ ذوالجلال نے حکم کیا سنایا؟
اس گنہگار سے کہا کہ اذهب فادخل الجنة برحمتی، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اور نیک آدمی کے متعلق جس نے قسمیں دو جھوٹی اٹھائیں اور غلط فتویٰ دیا، فرمایا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کبھی کسی پہ اس طرح کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ مایوسی ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ سدھر جائے اور تم خراب ہو جاؤ۔ نہ جانے اللہ ذوالجلال کی کیا حکمت ہے، کب اس کا ظہور ہوگا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے، کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کیجیے۔ آج جتنے یہ پڑھے لکھے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی، اس میں ایک بھی امید کی بات نہیں ہوگی۔ بس جی ملک تو دیوالیہ ہو گیا، بس جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھی کیا ہونے والا ہے؟ جو اللہ نے لکھا ہے۔ تم اکیلے بستے ہو۔ مجرم ہیں یہ لوگ جو صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تجوریاں اپنی بھرتے رہتے ہیں اور غریبوں کو ڈرا ڈرا کے دھمکا کے بیمار کرتے ہیں۔ اور یہی منافقوں کا رویہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ جب بھی کوئی بات آتی کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہی آئے گی، اور قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہے، ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ ان کے ٹکڑے کرے، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے رزق کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہے، مفسرین لکھتے ہیں ایک مخلوق انسان ہے، وہ اتنی مخلوقات کو پالنے والا ہے، وہ کتے اور خنزیر کو بھی کھلانے والا ہے، تو اللہ ذوالجلال کے سامنے گرنے والے کو وہ ضائع کر دے گا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس سے سچے وعدے کسی کے نہیں ہو سکتے۔